ایک نظریہ کہتا ہے کہ بعد از رسول سلسلہ امامت شروع ہوا، جناب امیر المومنین سے لے کے جناب مہدی تک یہ سلسلہ امامت ہے، یہ نبی کے وارث بھی ہیں، دین بھی انہی سے لینا چاہیے۔ آپ میری تائید فرمائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ نے پہلے سنا ہوا اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نبی کے بعد سلسلہ خلافت چلا، بادشاہت کا سسٹم چلا، نبی کے بعد ایک صحابی نبی کے وارث بنے، ان کے بعد دوسرے صحابی بنے، پھر تیسرے صحابی بنے، پھر علی بنے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ہم سلسلہ خلافت کے قائل ہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بحث نہیں، دونوں عقیدوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں عقیدوں کی بنیاد کیا ہے۔ آپ میرے سامنے شیعہ سنی بن کے نہ بیٹھیے گا، آپ میرے سامنے جج بن کے بیٹھ جائیے گا، میں دونوں عقیدوں کی وکالت کر لیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے گا۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو خلیفہ مانا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے ماننا ہے نا، آپ ہمیں دلیل دے دیں۔ انہوں نے کہا دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ نبی جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، نبی کسی کو نومینیٹ، کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے تھے۔ بعد از رسول مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا دین ہے بغیر وارث کے کیسے چلے گا، لہٰذا مہاجرین اور انصار مدینہ کے باہر ایک جگہ سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہو گئے۔ وہاں پہ انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا کہ اب نبی کا وارث کسے بنائیں۔ مہاجرین کہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے ہوگا، کیونکہ ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے گھر بار چھوڑے۔ انصار کہتے تھے تم نے گھر چھوڑے، ہم نے گھر دیے، تم نے کاروبار چھوڑے، ہم نے حصہ داری دی ہے، لہٰذا نبی کے بعد زیادہ حق ہمارا بنتا ہے۔ مہاجر چاہتے تھے وارث ہم میں ہو، انصار چاہتے تھے وارث ہم میں ہو۔ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ کسی مسجد کے مولوی کی بات نہیں میں کر رہا، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی اور شبلی نعمانی سے لے کے ابن ابی الحدید تک جہاں تک جاؤ گے دلیل یہیں پہ ملے گی۔ وہ کہتے جی ہوا پھر یہ کہ مہاجرین اور انصار دستوں گریبان ہو رہے تھے، اس سے پہلے کہ جھگڑا زیادہ ہو جاتا ایک صحابی اٹھے، انہوں نے دوسرے بزرگ صحابی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، بلند کر کے کہ نبی کے بعد یہ بزرگ بھی ہے، معتبر بھی ہے، رشتہ داری بھی نبی سے ہے، لہٰذا میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں۔ بس اس صحابی کی اس دلیل پہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور یہ بن گیا سلسلہ خلافت، یوں بن گیا نبی کا پہلا خلیفہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم چلے گئے امامت والوں کے پاس، ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں آپ نے نبی کے بعد علی کو مانا، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے دلیل یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں رسول نے آخری حج پڑھا، 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کیا اور بلند کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا، لہٰذا ہم نے وہیں سے سلسلہ امامت کو لے لیا ہے۔ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ذہن سے شیعہ سنی کی ضد نکال دی جائے۔ ایک خلیفہ بنا نبی کے جانے کے بعد، ایک کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں، ایک صحابیوں کے مجمع میں، ایک غدیر کے مجمع میں، ایک کا ہاتھ صحابی نے پکڑ کے بلند کیا، ایک کا ہاتھ نبی نے پکڑ کے بلند کیا۔ ضد نہیں کرنی کہ میں اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، صرف گھر میں جا کے اتنا سوچنا ہے کہ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ قرآن میں اطاعت کس کی واجب؟ قرآن میں کس کی اطاعت واجب ہے؟ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب، تو پھر جس کا ہاتھ نبی نے بلند کیا، دیکھیے بالکل میں وسوع کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، صحابی کی عزت کا حکم ہے، اطاعت کا نہیں، کیونکہ اطاعت ہوتی ہے صرف معصوم کی۔ صحابی کی عزت کی جا سکتی، عزت کرنی بھی چاہیے، لیکن اطاعت صرف اور صرف معصوم کی ہوتی۔ اب اطاعت معصوم ہمیں غدیر سے نظر آ رہی ہے۔ پھر دوسرا دیکھیے المیہ کیا ہوا کہ خلافت والوں کے ہاں ہر خلیفہ کے جانے کے بعد اصول بدلا۔ میں بڑا سمجھا کے بات کروں گا، مثلا پہلا خلیفہ اجماع سے بنا، ووٹوں سے بنا، جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں نہیں، پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کر دیا، جب تیسری خلافت آئی پھر دوسرا اصول بھی ٹوٹ گیا، پھر ایک کمیٹی بن گئی، کمیٹی نے مل کے فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب کہ ہر خلافت میں اصول بدلا۔
اگر اجماع ٹھیک تھا پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر نامزد ٹھیک تھا پھر کمیٹی کیوں بنی؟ امامت والوں کے ہاں اصول نہیں بدلا. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، تلواریں نہیں نکلی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا. لہذا اللہ جس کی امامت کا اعلان کرے گا ہم نے صرف اس کو ماننا ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ آگے ہم شیعہ سنی اکٹھے ہوئے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے. وہ جگہ بابا جی کون سی تھی؟ سب مسلمانوں نے کہا جی یزید غلط، حسین صحیح. کوئی مسلمان کسی بھی مکتب سے ہو اس نے یزید کو صحیح نہیں کہا، اس نے کہا حسین صحیح تھے، یزید غلط تھے. مجھے معاف کر دیجئے گا، میں مہمان ہوں آپ کا. سوائے مذہب آل محمد کے کوئی یزید کی خلافت کو غلط کہہ نہیں سکتا. سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یزید کی خلافت غلط ہے. آپ مجھ پہ دلیل مانگے، میں ممبر سے دلیل دیتا ہوں. مسلمانوں کے ہاں خلافت کے جتنے اصول تھے یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس نے دنیا کے 3 حصوں سے اپنی بیعت لے لی تھی. اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا. خلافت والوں کے پاس دوسرا اصول ہے کہ پہلا جاتا ہوا نامزد کرتے خلیفہ ہو سکتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر کے گیا تھا. خلافت والوں کے ہاں تیسرا اصول ہے کہ کمیٹی مل کے فیصلہ کر لے، اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس نے کمیٹی سے بھی اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تھا. اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا، اس کے پاس نامزد کرنا تھا، اس کے بعد کمیٹی تھی. پھر آج کیسے مسلمان کہتا ہے یزید غلط ہے، حسین صحیح ہے؟ پھر اس کا مطلب یزید کے پاس تو خلافت کے سارے اصول تھے، پھر یزید کی خلافت کو غلط کیسے کہو گے؟ صرف یزید غلط کہنا نہیں اور حسین صحیح کرنا اسلام نہیں ہے. تمہیں کہنا پڑے گا، اگر تم نے حسین کو صحیح کہنا ہے پھر تمہیں کہنا پڑے گا حسین صحیح تھے، اجماع غلط تھا. حسین صحیح تھے، نامزد کرنا غلط تھا. حسین صحیح تھے، کمیٹی غلط تھی. تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا. کوئی باقی سب لٹیرے ہیں اور جنازی جنوب ولی اللہ نہیں پڑھیا ان کے مقدر پہ اندھیرے ہیں اور دشمن صدات کرتے لعنت تبرہ بے شمار خالق اور ملنگو کے نخیرے ہیں. نعرہ طبیعت امادہ سرکار موضوع سننے کو. اب اکثر لوگ یہ باتیں ممبر سے نہیں کرتے، لیکن اب کوئی نہ کوئی تو کرے، محبت کے ساتھ کرے، پیار کے ساتھ کرے. ہم اپنے مذہب کو منوا رہے ہیں، ہم کسی کے مذہب پہ تنقید تو نہیں کر رہے. یہ چند سوالات ہیں اور اس سوالات بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں. کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اسے ثابت کریں. رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے نسل رسول چلی. ہم نے ایک مانی ہے، ہم نے ایک پہ دلیل دینی ہے. جنہوں نے 4 مانی ہے انہوں نے 4 پہ دلیل دینی ہے. اصول یہ ہے ہم نے ایک مانی ہے، ہم سے آپ ایک پہ دلیل لیں. 4 آپ نے، باقی 3 آپ نے ثابت کرنی ہے کہ وہ بیٹیاں آپ کیسے ثابت کرتے ہیں. ہم نے ایک کو ماننا ہے، ہم ایک کو ثابت کریں گے. اس میں نے پاک سیدہ سے خیرات مانگی تھی، پھر میں نے ایک لاجک پیش کی، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلی اور اسے سراہا بھی گیا اور اسے لوگوں نے قبول بھی کیا کہ اس کی گہرائی میں تحقیق تھی. کہ جس نے کہا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں وہ پہلے یہ بتائے کہ نبی کی جب نکاح ہوا تھا، رسالت مآب کی شادی ہوئی تھی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اعلان نبوت کب کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں. 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی. 29 سال کی عمر میں نبی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تھا ابو القاسم. اور جنہوں نے 4 بیٹیاں لکھی انہوں نے لکھا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں اپنی بیٹیوں کی کر دی تھی. تو 6 سال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں، جوان بھی ہو جائیں اور شادیاں بھی ہو جائیں. اسے عقل ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں. چلے میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں. اگر نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 ہیں، خیبر کے مال میں سے حصہ 1 کو کیوں ملا؟
بیٹیاں 4 تھیں، آپ نے دینیات میں لکھا رسول پہ گندگی پھینکی گئی، جناب سید اپنے گھر سے آئی، بابے سے گندگی صاف کی اور بابے کو گھر لے کے گئی۔ بیٹیاں 4 ہیں، مسجد میں 1 کیوں آئی؟ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں 1 مشکیزہ، 1 چٹائی، 1 مٹکا، 2 پیالے دیے۔ بیٹیاں 4، جہیز 1 کا کیوں؟ چلیں اس سے بھی بڑی دلیل دے دیتا ہوں، سنی بھی سید ہو، اس کے بھی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے، وہ اپنا شجرہ جناب سیدہ سے ملائے گا۔ پھر ہمیں بتاؤ کہ سارے سید بی بی سے شجرہ کیوں ملاتے ہیں؟ باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں پہ چلی گئی؟ باقی 3 بیٹیاں تھیں، ان کی بھی اولاد سے کوئی نہ کوئی شجرہ ملاؤ نا۔ کوئی نہ کوئی سید کہہ دے میں نبی کی اس بیٹی کی اولاد ہوں، میں نبی کی دوسری بیٹی کی اولاد ہوں۔ لیکن اس میں سچائی صرف یہی ہے، جب تاریخ لکھوائی گئی بادشاہوں نے تو مؤرخین نے جلدی جلدی میں بیٹیاں لکھ دی، لیکن انہوں نے نواسے نہیں لکھے، کیونکہ انہوں نے کہا نواسے تو لکھ دیں گے، محمد کی زلفیں کیسے پکڑائیں؟ جب مباہلے کے میدان میں خدا نے نساء کا لفظ کہہ دیا تھا تو خدا نے کوئی بندی تو نہیں دی تھی کہ صرف 1 بیٹی لے کے آ۔ نجران کے عیسائی کہہ رہے تھے کہ ہم بحث کریں گے، رسول ان سے برابر بحث کر رہے تھے۔ بحث کس بات پہ تھی؟ وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس بات پہ بحث ہو رہی تھی۔ عیسائی ہے تثلیث کے قائل، 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے، آج بھی ان کے ہاں صلیب کا نشان جہاں سولی کی علامت ہے وہاں 3 عقیدوں کی علامت ہے۔ وہ 3 ہستیوں کو مانتے ہیں، جس طرح ہم ہیں، ہم 12 آئمہ کے ماننے والے ہیں، اس طرح عیسائی 3 شخصیات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ہستی روح القدس یعنی کہ جبریل، وہ کہتے ہیں اس میں اللہ کا نور آتا ہے روح القدس میں۔ انہوں نے کہا روح القدس یعنی کہ جبریل، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں، مریم سے بڑی مستور کوئی نہیں، عیسیٰ سے بڑا مرد کوئی نہیں۔ 3 جہتوں کے علاوہ وہ 4تھی جہت نہیں مانتے۔ رسول بحث کرتے رہے، عیسائی نہیں مان رہے تھے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب تو بحث کیوں کرتا ہے؟ فَمَنْ حَاجَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دے کہ یہ بیٹے لے کے آئیں۔ لفظ سنیے گا، اب یہاں پہ ممبر پہ بیان کیا جاتا ہے، قبلہ شرائط صاحب توجہ فرمائیے گا۔ اب یہاں پہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ رسول جی پنجتن کو لے کے گئے، کیوں جی مباہلے میں لعنت ہونی تھی، سچے چاہیے تھے، اس لیے نبی انہیں لے کے گئے۔ توہین نہ کرنا، نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی۔ معاذ اللہ کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے تو اس لیے انہیں ساتھ لے کے گئے۔ نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں، ان کے دروازے پہ جو بھی آئے وہ سچا ہی ہوتا ہے، جھوٹا ان کے دروازے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جو اندر دہلیز میں بیٹھی تھی فضا وہ بھی سچی تھی، جو دروازے پہ سجدہ کر رہا تھا سلمان وہ بھی سچا تھا۔ اتنے سچوں کے ہوتے ہوئے نبی علی کو کیوں لے کے گئے؟ نبی زہرا کو کیوں لے کے گئے؟ نبی حسن کو کیوں لے کے گئے؟ نبی حسین کو کیوں لے کے گئے؟ اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے ہم مریم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے، عیسیٰ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھیں گے، جبریل سے افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے۔ خدا نے رسول سے کہا میرا حبیب تو دلیل کیوں دیتا ہے؟ انہیں کہہ دے اگر ان کے پاس یہی سب سے معتبر ہیں پھر ایسے کہیں یہ مریم کو لے کے آئیں ہم زہرا کو لے کے آ جاتے ہیں، یہ عیسیٰ کو لے کے آئیں ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں، یہ جبریل کو لے کے آئیں ہم استاد جبریل کو لے کے آ جائیں۔ جاؤ پھر انہیں کہو کہ یہ عیسیٰ لے کے آئیں ہم حسنین لے کے آتے ہیں۔ اور یہ ہے ممبر کی صداقت۔ شاید یہ اس واقعے کو اس انداز سے نہ بیان کیا جاتا ہو۔ عیسائیوں کا جو پادری آیا تھا نا بحث کرنے کے لیے، جو بڑا پوپ تھا، اس کا نام تھا ابو الحارث، اس کی عمر 120 سال تھی، اس کے ساتھ اس کے 2 جانشین تھے، عبد الوسیع اور عبد المسیح، 70 عیسائی تھے۔ اس نے آتے ہوئے جب پنجتن کو دیکھا، اس عیسائی نے خطبہ دیا جو تاریخ میں، اس نے کہا مجھے نہیں پتا ان میں عورتیں کتنی آ رہی اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہے کہ مرد کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون کون آ رہا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے، اگر کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ پیچھے آ رہا ہے۔ خبردار، اس نے عیسائیوں سے کہا ہٹ جاؤ، بحث نہ کرنا۔ اگر انہوں نے اشارہ کیا تو یہ جو پہاڑ، یہ جو ہمارے پیچھے، یہی ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اب خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدا نے کہا میرا حبیب انہیں لے جا، پھر جو ان کے مقابلے پہ آئے گا۔
اللہ اس جھوٹے پہ لعنت بھیجے گا جو ان کے مقابلے پہ آئے گا. خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا. اب میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں کچھ کہوں بھی نہ اور کچھ کہہ بھی جاؤں. خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا. آیت میں ہے ہی نہیں کہ اگر یہ عیسائی نہیں مانیں گے تو میں لعنت کروں گا. عیسائیوں کا نام ہی نہیں آیا. کاذبین، جھوٹا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا. بندے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں شیعہ توہین کر دیتے ہیں جی، شیعہ یہ جو لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے. میری جان کی ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ہمیں خدا نے طریقہ دیا ہے. خدا نے بتایا ہے جو بھی ان کے مقابلے پہ وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ لعنتی ہوتا ہے. جو بھی ان کے مقابلے پہ، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے. اب مجھے قرآن کی کسی آیت سے بسم اللہ کی بات سے لے کے سینے والناس تک وہ آیت نکال کے بتاؤ جس میں خدا نے کہا ہو کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کی تو پھر میں نے لعنت کو واپس بلوا لیا، یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا. لعنت وہیں کی وہیں کھڑی انتظار کر رہی تھی. عیسائیوں نے آتے ہوئے پنجتر کو دیکھا، عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے معافی مانگ لی. اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا، عیسائی چلے گئے. اب ہمیں بتاؤ وہ لعنت کہاں پہ گئی تھی جو خدا نے عرش سے بھیجی تھی؟ مجھے قرآن کی کسی آیت سے نظر نہیں آیا کہ وہ لعنت واپس چلی گئی ہو. وہ لعنت وہیں کی وہیں اپنے انتظار کرتی رہی کہ کوئی شکار آئے تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں. پھر وہ لعنت کہاں پہ گئی؟ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتر میں ایک بی بی کے بھرے دربار میں گئی. بی بی نے جا کے مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ ہے، میرا حسن گواہ ہے، میرا حسین گواہ ہے. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا یہ میرے گواہ نہیں تھے، یہ مباہلے کے گواہ تھے اور خدا نے انہی کے لیے لعنت کو بھیجا تھا. خدا نے کہا میں نے، بی بی نے کہا پھر میں بھی بھرے دربار میں تجھے بتانے آئی ہوں، میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی.